حضرت سعد بن ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، یہاں تک کہ مجھے اس کی ٹھنڈک دل پر محسوس ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک ایسے شخص ہو جسے دل کی شکایت ہے، تم حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو طب کا کام کرتا ہے، اور اسے چاہیے کہ مدینے کی اجوا کھجوروں میں سے 5 لے کر انہیں ان کی گٹلیوں سمیت پیس لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، اے لوگوں، دوا استعمال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری تخلیق کی ہے اس کے لیے شفا بھی پیدا کی ہے۔ البتہ سام کا معاملہ مختلف ہے، اور سام سے مراد موت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتی ہیں، ٹھنڈے پانی کے ذریعے استنجا کرو، کیونکہ یہ بواسیر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر اس برکت والے درخت کو استعمال کرنا لازم ہے، یعنی زیتون کا درخت، تم اسے دوا کے طور پر استعمال کرو، کیونکہ یہ بواسیر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت مستور فریب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسے نقرس، پاؤں کے جوڑوں میں درد کی شکایت تھی۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی شکایت کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن چڑھے گا وقت تمہیں جھٹلا دے گا، یعنی تم پر لازم ہے کہ دن کی گرمی میں پیدل چلو۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جزام زدہ شخص کی طرف مسلسل نہ دیکھو، جب تم ان کے ساتھ بات چیت کرو تو تمہارے اور ان کے درمیان ایک نیزے جتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔